علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف 8واں پارہ ہے اور آیت نمبر جو ہے 80 سے تلاوت کی جا رہی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين آمين یا رب العالمین۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ولوطاً اذ قال لقومه، حضرت لوط علیہ السلام نے جب کہا اپنی قوم سے، اتأتون الفاحشۃ، کیا تم بے حیائی کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جو نہیں کیا تم سے پہلے کسی جہان والوں میں سے کسی ایک نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ انکم، بے شک تم، لتأتون الرجال، دوڑتے ہو مردوں پر، یعنی آتے ہو مردوں پر، شہوتاً، شہوت رانی کرتے ہوئے، من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم جو ہے ایسی قوم ہو جو حد سے نکلنے والی ہو۔ وما کان جواب قومی، اور نہیں تھا جواب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، اخرجوہم من قریتکم، نکال دو ان کو اپنی بستی سے، انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ جو ہیں اناسن ایسے لوگ ہیں، یتطہرون جو پاک بنتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، بس ہم نے نجات دی ان کو، ان کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، تھی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ وامطرنا علیہم مطرا، ہم نے برسایا ان پر برسانا، یعنی پتھروں کی بارش۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، بس دیکھیے کیسا انجام ہوا مجرمین کا، جرم کرنے والوں کا۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کون ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بھائی، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک حضرت ہاران جو ہے آزر کے بیٹے تھے۔ تو ہاران کے بیٹے جو تھے حضرت لوط علیہ السلام تھے، اور آزر کے بیٹے جو تھے وہ کیا کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت ملنے کے بعد 80 سال اپنی قوم میں گزارے۔ اور شہر تھا ان کا عراق کا۔ جب عراق میں انہوں نے دعوت دی، آپ کو معلوم ہے کہ یہ ان کی مخالفت ان کے والدین ہی ہو گئے، والد ہی ہو گیا، پھر جو ہے نمرود بادشاہ تھا، بہرحال آگ میں جلایا گیا، وہ سارا ہم نے سورۃ بقرہ میں شروع میں پڑھ لیا۔ جب وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب عراق سے شام کی طرف جاؤ، ہجرت کر جاؤ، تو آپ اور آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت لوط جو آپ کے بھتیجے تھے، یہ آپ کے ساتھ۔ جب شام کی طرف جانے لگے تو شام میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دے دیا کہ اپنے بھتیجے کو، یہ شام کی جو بستیاں صدوم بستیاں ہیں، تقریباً یہ شام کی طرف کے علاقے کی تھی، اس میں یہ 10 میل کا ایک فاصلہ تھا، رقبہ تھا، اس میں حضرت لوط علیہ السلام کو جو ہے صدوم کی بستی کی طرف جاؤ۔ صدوم بڑا شہر تھا، تقریباً 10 میل میں پھیلا ہوا تھا۔ آج اس جگہ کو بحر میت کہتے ہیں، بحر میت۔ تو اس میں آپ کی جو ہے وہ تشکیل ہو گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نبوت اور رسالت ملی۔ پھر آپ نے دعوت دی قوم لوط نے اپنی قوم کو، اور وہ ایسا کام کرتے تھے کہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے عالمین میں سے کسی ایک نے بھی ایسی برائی نہیں کی۔ وہ برائی کیا تھی کہ مردوں کے ساتھ جڑنا،
اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ جڑنا. تو یہ بھی ایسی بیماری تھی، آپ نے بڑی دعوت دی. پھر ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ فرشتے جب آپ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو یہ سارے لوگ جو ہیں بستی والے آپ کے گھر پر ٹوٹ پڑے. وہ نوجوان صورتوں کی شکل میں آئے تھے. تو انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم خود نپٹ لیں گے ان سے، آپ بے فکر ہیں، ہم ان کو عذاب دینے کے لیے آئے، آپ بس یہاں سے نکل جاؤ راتوں رات، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھیں. تو حضرت لوط علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اللہ نے بچا لیا، باقی سب کو ہلاک کر دیا. اور اس قوم لوط کو تقریباً 4 قسم کے عذاب ہوئے ہیں. کہ پہلا تو یہ ہے کہ فتمسنا اعینہم، ہم نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، مسخ کر دیا، نابینے ایک قسم کے ہو گئے. دوسرا عذاب ان کا جو یہاں ذکر ہے وامطرنا علیہم مطرا، ہم نے ان پر پتھر برسائے جیسے پتھر برسانا ہوتا ہے. تیسرا عذاب یہ تھا کہ اپنا کہنا ایک بہت چیز صیحتن آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نکالی جن کے ان کے کلیجے پڑ گئے. اور چوتھا عذاب یہ تھا فجعلناہا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، ہم نے نیچے کی بستی سے اوپر کی بستیوں نیچے پھینک دی. روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پر کے ایک نوک سے اس بستی کو اٹھایا اور پہلے آسمان پر جا کے نیچے پٹک دیا. یہ 4 قسم کے عذاب جو ہیں ان پر آئے ہیں، جو جس کا ذکر ہے. سمجھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلوا الفاعل والمفعول، فاعل اور مفعول، یعنی فاعل سمجھ گئے آپ، سمجھدار ہیں. فاعل کا معنی ہوتا ہے کرنے والا، مفعول کا معنی ہوتا ہے جس پر کام واقع ہوا ہو. تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، یہ ان کی سزا ہے. سمجھ آئے نا تمہیں؟ تو یہ بات اچھی طرح آپ یاد رکھیں. تو بس اب آئیے ذرا پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آسانی سے سمجھ آ رہے کہ سارا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور حضرت لوط علیہ السلام نے جب کہا اپنی قوم سے أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کیا تم کرتے ہو بے حیائی، فحش بے حیائی، فحش کے معنی ننگا پن ہونا، پہلے بھی میں نے بتا دیا. مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ الْعَالَمِينَ، جو نہیں کیا تم سے پہلے تمام جہانوں والے میں سے کسی ایک نے بھی، کسی ایک قوم نے نہیں کیا، کسی ایک فرد نے نہیں کیا. یہ بیماری تھی ہی نہیں، یہ بیماری سب سے پہلے تم میں پیدا ہوئی. وہ بیماری کیا تھی؟ انکم لتأتون الرجال، بے شک تم دوڑتے ہو مردوں پر، آتے ہو یعنی مردوں پر، شہوتاً شہوت رانی کرنے کے لیے، من دون النساء اپنی عورتوں کو چھوڑ کر. یہ پورا واقعہ جو ہے سورہ ہود میں بھی آ جائے گا. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو حد سے تجاوز کرنے والی ہو. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانیت کی بقا کا ذریعہ نکاح کو بنایا ہے، اور نکاح جو ہے مرد اور عورت کا ہوتا ہے، نہ کہ مرد. آج کل تو دنیا میں جو اپنا چل رہے ہیں یورپ میں اور پتہ نہیں جرمنی، فرانس، امریکہ، کیا کیا کون انگلینڈ، کون سے ملکوں میں کیا کیا بیماریاں آئی ہیں. یہ عذاب کی نشانیاں ہیں اصل میں. سمجھ آئے نا؟ انہوں نے قانون پاس کر لیے، 2 مرد شادی کر سکتے ہیں، 2 عورتیں شادی کر سکتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو دنیا پر اور کیا آئے گا. بہرحال یہ اس قوم کا جو ہے وتیرہ تھا. بل انتم قوم مسلمون، بلکہ تم ایسی قوم ہو جو حد سے تجاوز کرنے والی. اب وما کانا جواب قومی، نہیں تھا جواب ان کی قوم کا الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہا انہوں نے بلکہ یہ کہا، دیکھو کہ برائی تو خود کر رہے ہو، گندے تو تم خود ہو، نکلنا تو تمہیں چاہیے. اب تم حضرت لوط علیہ السلام یا ان کے ماننے والوں کو تم کہہ رہے ہو اخرجوہم من قریتکم، نکال دو ان کو اپنی بستیوں سے، نکالو ان کو اپنی بستیوں سے. بتاؤ، نکلنا تو تمہیں چاہیے، نکال دیا شریف آدمیوں. اور کہنے لگے انہم مناسیت تطہرون، بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پاکیزہ یتطہرون، جو پاک بنتے ہیں اپنے آپ میں.
اور کیا بنے؟ پاک نہیں تو اور کون ہے؟ تم ناپاک ہو، اصل میں پاک تو وہ حقیقت میں ہیں، یعنی اپنے آپ کو برائی کو وہ پاکی سمجھ رہے ہیں، اور جو نبی اور رسول ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاک بنتے ہیں، اپنے آپ کو وہ اچھا سمجھ رہے ہیں اور جو نہیں کر رہے ان کو برا سمجھ رہے ہیں۔ یہ تو اور جیسے آج کل کا دور ہے، برائی کو عام کیا جا رہا ہے، اچھائی کو دبایا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ ان کا قول تھا۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے، برائی میں انتہا درجے کو پہنچ جاتا ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ فَأَنجَيْنَاهُ، میں نے بتا دیا کہ وہ فرشتے آئے تھے، ان پر بھی ٹوٹ پڑے، لیکن یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بھی کہا، دیکھو بھائی خدا کے بندے کو مہمانوں کی بے عزتی تو نہیں کرتا، تو لہٰذا تم میری بیٹیاں ہیں، ان سے نکاح کر لو، یعنی یہ قوم کی ساری بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں، میں روحانی باپ کی طرح ہوں، تو لہٰذا جس سے مرضی شادی کر لو، یہ کیا تم میرے مہمانوں پر ٹوٹ پڑے ہو؟ انہوں نے فرشتوں نے پھر کہا، اے لوط گھبراؤ نہیں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے ہیں۔ اب سورہ ہود میں آئے گا کہ نکل جائیں آپ بس، پھر دیکھو ہم ان کا کیا حشر کرتے ہیں۔ تو یہی نتیجہ ہوا، فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، بس ہم نے نجات دی ان کو، حضرت لوط علیہ السلام کو، وَأَهْلَهُ، اہل سے مراد یہ نہیں کہ ان کی بیوی، اہل سے مراد گھر والے۔ اصل میں یہ ایک گھر تھا، ایک بہت یوں سمجھ لیں ڈیرا تھا حضرت لوط علیہ السلام کا، اس میں جو ایمان والے تھے وہ وہیں رہتے تھے انہیں کے گھر میں، تو ان کو اہل والے کہا گیا کہ ان کو لے کر نکل جاؤ، راتوں رات نکل جاؤ، سمجھ آئے نا؟ جو ہی صبح ہوگی ہم ان کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ ان امرأتہ مستثنیٰ قرار دے دیا، سوائے مگر یہ کہ آپ کی بیوی، اصل میں وہ ایمان نہیں لائی، وہ ایسی حرکت کرتی تھی، ہم کیا کہتے ہیں، وہ لوگوں کو جا کر بتا دیتی تھی کہ آج یہ مہمان آئے ہوئے ہیں، یہ ہے یہ ہے، یا ان کی حضرت صاحب کی باتیں بتاتی، یہ ان میں گندگی تھی، جس کا ذکر سورۃ تحریم میں دونوں کا آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی واحدہ کا بھی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا بھی ذکر آتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ سمجھ سوائے ان کی بیوی کے، وہ بھی ہلاک ہوئے۔ کانت میں اس سے ثابت ہوا، دیکھ لو نبی کی بیویاں بھی نہیں بچ سکتی، نبی کے بیٹے بھی نہیں بچ سکتے، نبی کا باپ بھی نہیں بچ سکتا، نبی کا چچا بھی نہیں بچ سکتا، جو ایمان والا ہوگا وہی بچے گا، اور کوئی سفارش نہیں ہے۔ نبیوں نے اپنے بیٹے کے لیے سفارش نہیں کی، اپنے والد کے لیے نہیں کی، اپنے چچا کے لیے نہیں کی، اپنے کیا نام ہے باپ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ تو یہ اس سے ثابت ہوتا ہے یہ سب خود ساختہ نظریات ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں بچا کر لے جائیں گے، کوئی نہیں بچائے گا، ایمان بچائے گا۔ تو فرمایا الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، یعنی ان کے ساتھ ہی ہو گئی، ہلاک ہو گئی، آنکھیں بھی اندھی کر دی گئیں، پھر جو ہے اپنا کیا نام ہے ان پر پتھروں کی بارش بھی ہوئی، پھر جو ہے ان پر آواز چنگاڑ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مارے، ان کے کلیجے بھی پھٹ گئے، پھر آپ نے پوری قوم کو نیچے سے اٹھا کر پہلے آسمان پر نیچے پٹک دی، یا تو فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود۔ تو فرمایا پیچھے رہنے وامطرنا علیہم مطرا، امطرنا کا یہاں ذکر آ رہا، ہم نے برسایا ان پر، برسانا یعنی پتھروں کی بارش، سمجھ آئی؟ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، پر دیکھیے کیسا انجام ہوا مجرمین کا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ، یہ خاص تو انہی کے لیے ہے، لیکن عموم میں اگر آپ رکھیں، اگر ہم بھی ایسی برائیوں میں مبتلا ہوں گے، گندگیوں میں، اور اپنا کیا کہتے ہیں اللہ کے احکام کو توڑیں گے جو حلال اور حرام کے درجے کے ہوں، فرائض کے درجے، دیکھیے ہم بھی اگر توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے، توبہ تو کافر بھی کر لے، مشرک بھی کر لے، منافق بھی کر لے، اس کی توبہ قبول ہے مرنے سے پہلے مسلمانوں کی بھی توبہ قبول ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور جو توبہ نہیں کرتا اس کو دنیا میں بھی اللہ سزا دیتا ہے، اور قبر میں اور آخرت میں حشر میں تو ہوگی جیسے ان کے ساتھ حال ہوا قوم لوط کے ساتھ۔ آج بھی وہ جو ہے وہ جگہ جو ہے نا بحر میت کے نام سے مشہور ہے، اور وہاں کوئی نہ مچھلی پیدا ہوتی ہے نہ کوئی مینڈک، کوئی چیز وہاں پیدا نہیں ہوتی، حالانکہ پانی کھڑا ہو نا، پانی گندا پانی بھی کھڑا ہو، اس میں بھی کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ایسا پانی ہے کہ اس میں کوئی کیڑے مکوڑے بھی پیدا نہیں، ایسا مردار بنا دیا گیا ہوا، میت مردار سمندر جسے آپ کہتے ہیں، مردار دریا بن گیا، وہاں کوئی جو ہے لوگ دیکھتے ہیں جا کر۔ آگے ذکر آ رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا، یہ مدین ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب 30 ایک سال کے ہوئے اور ان سے ایک قبطی جو ہے وہ مارا گیا،
خطان جان بوجھ کے نہیں ہوا، وہ مر گیا، تو پھر وہ فرعون نے جو ہے قتل کا منصوبہ بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سزا دینے کا، تو وہ کالا رجل مومن من آل فرعون، آل فرعون میں سے ایک مومن آدمی، وہ ایک شخص وہ آیا اور اس نے کہا دیکھو آپ کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ آپ نکل جائیں یہاں سے راتوں رات. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، وہ مدین گئے. حضرت مدین کا جو علاقہ تھا وہ اپنا کیا نام ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نبی اور رسول تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہیں 4 بیٹے تھے، جن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، 5 تھے. ایک مدین تھا، ایک مدائن تھا اور ایک کدار تھا. مدین اس نام سے بھی مشہور ہے. انہوں نے شہر آباد کیا تھا مدین کا، تو جس کا نام ہی مدین پڑ گیا ہے جی. اصحاب الایکا کا بھی لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، جنگل والے. اصل میں یہاں بہت جنگل تھا، سبز و شاداب تھا وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کچھ معاملہ تھا، سمجھ آئے نا. اور منڈی بھی تھی، بین الاقوامی منڈی تھی، جسے آپ کہتے ہیں جیسے لاہور ہے، کراچی ہے، یا مثال کے طور پر جو بھی بڑے بڑے شہروں میں بڑے، تو یہ بین الاقوامی لوگ بڑے بڑے آتے تھے دور سے کاروبار کرنے کے. لیکن قوم شعیب کا وتیرہ یہ تھا، انہوں نے بھی بڑی چالاکیاں کی ہوئی تھی، اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوئے تھے، یا بھی وہ لوگ تجارت کے لیے باہر ہی ہوتے تھے، یہ وہاں لوگ چلے جاتے تھے، کیا چیزیں لے کر آئے کیا چیزیں نہیں لے کر آئے، پتہ چل جاتا تھا ان ایجنٹوں کو. پھر اپنا انہوں نے ایجنٹ وہاں شہروں میں بھی چھوڑے ہوتے تھے، بدماش ڈاکو، وہ ان کو لوٹ بھی لیتے تھے یا ان سے کم ریٹ پر مال لے لیتے تھے. تو ایسا ان کا کاروبار تھا، اور ناپ تول میں بھی کمی کرتے تھے، سمجھ آئے نا. یہ سارا تذکرہ ہے ان قوم شعیب کا. تو فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب. اخام میں نے پہلے بھی بتا دیا، نبی اور رسول جو ہوتے تھے، جیسے سورہ ابراہیم آتا ہے وہاں صلی من رسول اللہ بلسان قوم ہی ليبين، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے خاندان کے سے تھے، اس لیے تمام انبیاء انہی کے خاندانوں میں سے ہوتے تھے. اس لیے ہوتے تھے، اور اچھے خاندان سے ہوتے تھے، اس لیے ہوتے تھے کہ تاکہ اپنی قوم کو بتائیں کہ ہم تو تمہارے بھائیوں کی طرح رہے ہیں، ایک ہی خاندان کیا، تو تم میری بات مان لو، مجھے اللہ نے نبی اور رسول بنایا. اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام بھی تھے، سمجھ آئے نا. تو فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. وہی بات جو تمام انبیاء، حضرت حود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، پھر یہ حضرت لوط علیہ السلام، سب نے ایک ہی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اے میری قوم کے لوگ، اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بھی الہ اللہ کے ماں سوا، اللہ کے بولے کوئی اور الہ نہیں ہے. مشکل کشا ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تاکہ آئی تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے. یہ کون سی واضح دلیل تھی؟ قوم نے کہا کہ جیسے قوم سمود نے کہا کہ کوئی اونٹنی پیدا ہو جائے، اس طرح انہوں نے بھی کہا یہ جو بت ہیں جن کے خلاف تم کہہ رہے ہو یہ مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، تو اپنا کیا کہتے ہیں یہ بت آپ کی تصدیق کریں گے، پھر ہم مان لیں گے، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا دیکھ لو، سوچ لو، یہ پتھر بھی بعضوں کا بول پڑتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو انہوں نے کہا کہ بولیں گے ہم ہی مان لیں. تو جب انہوں نے یہ کہا تو آپ نے اللہ سے دعا کی، پھر بتوں نے خود ہی کہنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ وشعیب رسول اللہ. اب بتائیے، سب کے سامنے انہوں نے آوازیں سنی لیکن ایمان نہیں لائے. کوئی ابو جہل والا واقعہ، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ، اور بہت سے واقعات، تو سمجھ لیکن ایمان نہ لائے. حضرت شعیب علیہ السلام بھی بڑے فصیح اللسان تھے، بڑے ہی ان کی آواز میں، واعظ و نصیحت میں بڑا ہی درد تھا. ایسے تھے حضرت شعیب علیہ السلام. اور یہ بھی آپ کو سارا واقعہ معلوم ہے کہ وہ بیمار بھی بہت سارا ہے. میں قد جاءتکم بینۃ من ربک. دوسری بات وہ جو ان میں کمی تھی، میں نے کہا نا ناپ تول میں کمی کر دیتے تھے، اور وہ ایجنٹ تھے، وہ شروع میں پکڑ لیتے تھے تاجروں کو، وہاں مال بھی لوٹ لیتے تھے، ڈاکو بھی. تو فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پورا کرو کیل اور میزان کو، ناپ اور تول کو بھی پورا پورا دو، پورا پورا دو. جیسے کہ سورہ ہم تیسرے سپارے میں پڑھیں گے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. تو یہی بات ہے، تم بھائی کیل اور میزان میں پورا پورا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، مت کم کرو لوگوں کو اشیاء ان کی اشیاء، یعنی جب دینے لگو تو کم دے دو، ملاوٹ کر کے دے دو،
بھورا مٹی ملا کے دے دو، مرچوں میں کچھ ملا کر دے دو، وغیرہ وغیرہ جو بھی ملاوٹیں، ایسا کم نہ کرو، بلا تبخسوا الناس، مت کم کرو لوگوں کو اشیاء ان کی اشیاء، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور مت فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح ہونے کے بعد۔ دیکھیے ایک میں نے پہلے بھی آپ کے فساد فی الارض ہے ہی ایک چیز، وہ ہے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ اللہ کو نہ ماننا، اللہ کے رسول کو نہ ماننا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف چلنا، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ اور دوسرے درجے کے باقی فساد آتے ہیں، قتل و غارت ہونا، حرام کھانا، لڑائی جھگڑا کرنا، وغیرہ وغیرہ، یہ بھی فساد فی الارض ہے۔ لیکن اصل فساد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا، اس کی وجہ سے دوسرے فسادات آتے ہیں۔ تو سنا بات ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ تو باقی وہ بات آ رہی ہے، جیسے میں نے یہ ان کے ڈاکو جو تھے مختلف جنگلوں میں چھپے ہوتے تھے، جب کوئی تاجر آتے تھے، اول تو ان کو دلالوں کو ہی پتہ چل جاتا تھا، جو تاجر تھے وہ بتا دیتے تھے ڈاکوؤں کو، تو پھر حملہ کرتے تھے، لوٹ لیتے تھے بیچاروں کا مال۔ تو اس کا بھی ذکر ہے، ولا تقعدوا بکل صراط، مت بیٹھو ہر راستے پر، توعدون، ڈراتے ہوئے، وتصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہوئے اللہ کے راستے سے، من آمن بھی، جو کوئی ایمان لایا اس کے ساتھ، مطلب گناہ وجہ تلاش کرتے ہو، ہاں جی، مطلب گناہ وجہ ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہو، یعنی وہ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، سمجھ آئے نہ سمجھ آئے؟ وَاذْكُرُوا، یاد کرو، ان کنتم قلیلا، جب تم تھوڑے تھے، جب کیا تھے؟ اے قوم شعیب تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، پس ہم نے تمہیں زیادہ کر دیا، وَانظُرُوا کَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو کیسا انجام ہوا مفسدوں کا، فساد کرنے والے۔ سمجھ آئے نا سمجھ آئے؟ تو یہ کہتے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کو، کیا شعیب یہ لوگ جو تھوڑے بہت تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، دوست وغیرہ ہیں، ورنہ ہم آپ کو سنسار کر دیتے، کیونکہ ہمارے رشتہ دار ہیں جو ایمان لائے، تو ہم اس لیے لولا رحمتک لرجمناک، یہ آتے ہیں قرآن مجید میں، لولا رحمتک لرجمناک، تو البتہ ہم ان کو ضرور رجم کر دیتے تھے آپ کو، ہیں جی، لیکن ہم فرمایا، قال یا قوم راحتی عز علیکم من اللہ، سورہ ہود میں ہم پڑھیں گے، اے میری قوم، میرا خاندان زیادہ عزیز ہے تم پر اللہ تعالیٰ کی نسبت، یعنی تم مجھے یا میرے خاندان کو کہتے ہو کہ اس لیے ہم نہیں ہلاک کر رہے کہ وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، تو کیا یہ رشتہ دار زیادہ قریب ہیں اللہ سے؟ میں تو اللہ کے نام کی دعوت دے رہا ہوں، خدا کے بندوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، تم اس بات کو نہیں سوچتے، اپنے رشتہ داروں کو سوچتے، وہ زیادہ عزیز ہیں تمہیں، اس کا ذکر۔ وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا، اگرچہ یہ ہو کہ ایک گروہ تم میں سے آمن ایمان لائے، بالذی، اس چیز کے ساتھ، ارسلت بہ، کہ میں بھیجا گیا ہوں اس کے ساتھ، وطائفۃ لم یؤمنوا، اور ایک گروہ ہو جو ایمان نہ لائے، تو کوئی بات نہیں، کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں، کچھ ایمان نہیں لاتے، ایسے فاصبروا، آپ صبر کیجیے، آپ صبر کیجیے، حتیٰ یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما، وہی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، اللہ یجمع بیننا و بینکم، اللہ ہمیں اور تمہیں سب کو جمع کر دے گا، پھر فیصلہ کر دے گا، وہ خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تمہیں پتہ ہے جو موت آئے گی، ماذا فقط قیامت ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا کون ٹھیک ہے کون غلط، تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آمین یا رب العالمین۔